اور پھر مسجد میں کھل کھلا کر ہنسنا. آپ دیکھیے یہاں پر لوگ موبائل ہم کتنا سمجھاتے لیکن مانتے نہیں. 15-20 منٹ موبائل بند کر دو بھائی، اللہ سے رابطہ نہیں. ایسے باتیں کر رہے مسجد میں جیسے اپنے بیڈ روم میں باتیں کریں. ان کے باپ کا گھر ہے جیسے. خدا کے بندو کوئی شرم کرو، حیا کرو، اللہ کے گھر میں ہو. کوئی 15 منٹ بند کر دو. ہم تم سے تھوڑی کہتے ہیں کہ تم ساری زندگی موبائل بند کر کے سو جاؤ. ارے بھائی بعد میں باتیں کرتے رہنا، ساری زندگی بک بک کرتے رہنا. لیکن مسجد میں تو خدا کے بندے اس کریم پروردگار کے گھر میں کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. ایسے زور زور سے وہاں پر گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر بات کرتے تو مسلح تک آواز آ رہی. ایسا لگ رہا ہے بات نہیں کر رہا، لڑ رہا ہے، ابھی جان سے مار دے گا اس. یہ بات کرنے کا طریقہ دیکھیے آپ کہ ہم سب چیز بھول گئے. اخلاق ہمارے گالیوں کے سوا بات کرنے ہم کو آتی نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے اردو زبان میں شامل ہے. جب تک تیری ماں کی تیری بہن کی نہیں بولیں گے تو یہ زبان پوری نہیں ہوگی. یہ حالت دیکھیے. وہ شرم ہی نہیں آتی. لیڈیز بیٹھی ہیں، عورتیں بیٹھی ایسی گندی گالیاں دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کو پکڑ کر جو ہے وہ چوک پر لٹکا کر ان کو جو ہے وہ کوڑے مارنے چاہیے. یہ ایسی حالت آپ دیکھیے اس قوم کی. پھر ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، ہماری روزی میں برکت. کہاں سے برکت ہوگی؟ ارے ہمارا تو بس چلے تو تم پر پتھر برسا. یہ تو اللہ کا احسان ہے. اتنی نافرمانی کرتے ہو، اس کے گھر کی اتنی بے ادبی کرتے ہو، نہ کسی کا خیال، نہ نمازوں کا خیال. ہونا تو یہ چاہیے کہ آسمان سے ہم پر آگ برسے، آسمان سے ہم پر پتھر برسائے جائیں، ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے. ہمارے تو گناہ اتنے، ہمارے اعمال ایسے. یہ کریم پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے اتنا رحم و کرم کیا. ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، اتنی اتنی نعمتیں ہمیں عطا کرتا. لیکن ہم جو ہے وہ قسم کھا لی ہے، نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے. قسم کھائی ہے. یہ عزیزان گرامی اس قسم کو توڑ دیجیے. اس قسم کو توڑ کر اچھے اخلاق کی طرف آئیے. اور یہ مسجد کے اندر خاص طور پر آپ دیکھیے جب یہاں سے نمازی جائیں گے ایسے زور سے چپل پھینکیں گے مسلح تک آواز آتی. حالانکہ کتنا آپ دیکھیے فاصلہ. ارے بھائی کتنی مرتبہ آپ کو سمجھایا کہ باہر جاتے ہوئے آرام سے چپل رکھو. تم باہر زور سے ایسے چپل پٹکتے ہو، مسجد میں اس کی گونج آتی. یہ کرسی آپ دیکھیے، یہ کرسیاں آگے پیچھے کرنے کے لیے ایسے گھسیٹ رہے. یاد رکھیے گا یہ مسجد کے اندر کرسیاں گھسیٹنا، کوئی چیز گھسیٹنا جس سے مسجد میں آواز پیدا ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی ہے. یہ بھی قیامت کے دن جو ہے وہ پوچھا جائے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ آج اس مسجد کے اندر جو ہے ہم آتے ہیں نماز پڑھنے، عبادت کے لیے، لیکن گناہوں کے گٹھرے بھر بھر کر جو ہے ہم لے جاتے ہیں. یہ میں نے صرف آپ سے اتنی زیادہ بات اس لیے کی کہ اگر ہم مسجد کا ادب کرنے میں، صرف اور صرف مسجد کا ادب کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی مقبول ہو جائے گی، ہماری عبادت بھی مقبول ہو جائے گی. کبھی یہ سمجھ کر نہ آئیں کہ میں مسجد میں آ رہا ہوں، یہ سمجھ کر آئیں کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے محل میں آ رہا ہوں. نگاہیں جھکا کر ادب کے ساتھ، کرینے کے ساتھ، سمیٹے چپل سکون سے، ایسے ادب سے آئیں جیسے کوئی مجرم اپنے آقا کے پاس آتا. واقعی ہم سب مجرم ہیں، کوئی قیدے میں مجرم نہیں، ہم سب گناہ گار مجرم. بتائیے اس کریم پروردگار کے گھر میں آتے تو اتنی بے ادبی ہم کرتے ہیں. ہمیں تو شرم سے آنکھیں بھی نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہم نے اس کی کتنی نافرمانی کی، ہم نے اس کا کتنا ارشاد کو مانا. تو یہ سب چیزیں اگر مد نظر رکھ کر ہم اللہ کے گھر میں آئیں گے تو نہ کھل کھلا کر زور زور سے ہنسیں گے، نہ مسخری کریں گے، نہ مذاق کریں گے، نہ موبائل پہ زور زور سے باتیں کریں گے، نہ مسجد کے اندر پانی کے قطرے ڈالیں گے، نہ جھاڑیں گے. آپ دیکھیے بعض تو میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ منہ پہنچ کر یہ گیلا کپڑا، رومال جس کو کہتے ہیں، رومال کھڑے کھڑے ایسے صف میں پھینکے گا. تو خدا کے بندے اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب کرو. آپ دیکھیے گا خود، میری بات اگر غلط ہو اسے منہ وغیرہ پہنچ کے کھڑے ہو کر زور سے ایسے پھینکیں گے صف میں، وہ بھی جگہ گیلی ہو جائے گی. اور پھر نماز ایسے شروع کر دیں گے، احسان کریں گے. آدھی آستین اوپر جا رہی ہے، آدھی نیچے جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے فجر میں آپ دیکھیے شلوار اور شرٹ پہن کر آتے نماز کے.
ارے تو اگر کسی دفتر میں جائے گا تجھے جوتے ماریں گے، اس طریقے سے آتا۔ اللہ کے گھر میں آدمی آئے طریقے سے آئے، کرینے سے۔ آپ فجر میں دیکھیے گا آج کل رمضان میں نیچے شلوار پرانی رات کی پہنی ہوگی اور اوپر شرٹ پہنا ہوگا اللہ کے گھر۔ تو کیا کہتے ہیں مولانا صاحب نماز تو پڑھنی ہے۔ ارے یہ کیوں سوچتا ہے نماز پڑھنی؟ یہ سوچ کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، کریم پروردگار کے دعوت میں تو بڑے بن ٹھن کے جاتا، 2 گھنٹے تیار ہو کر کے جاتا، پرانے سوٹ پھینک کر نئے نکال کے جاتا، اور اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تجھے یہ پرانی شلوار میلی اور ناڑا لٹک رہا اور ایسے شرٹ پہن کر ایسے فجر میں آ رہا ہے۔ بڑا احسان کیا تم لوگوں نے، اس چیز کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے اور اللہ کے گھر کی تعظیم کریں، یہ سمجھ کے آئیں کہ کریم پروردگار کے حضور کھڑا ہوا، تو پھر دیکھیے گا آپ کی نماز میں بھی لذت ہوگی، چاشنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے پاک گھر کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔